عقیدت سے نہ میرا عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، اور شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست حقہ کے بنا لا الہ است حسین، شاہ است حسین، شاہ بھی حسین، بادشاہ است حسین، بادشاہ بھی حسین، دین است حسین، دین ہے وہ جو کر گئے وہی دین ہے، تم لوگ بھی کرو۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، وہ دین کو پناہ دی، دین کو بچا لیا۔ حضرت خواجہ معین نے کیسی بات کی خوبصورت کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نہ داد دست در دست جدید، اپنا ہاتھ جزید کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ بھائی میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، تو میں سودے کے قابل نہیں ہوں، جو اس کے عہدے کے قابل ہے اس کو یہ عہدے کی دو، ہم جھوٹ کی بیعت نہیں کریں گے۔ سردار نہ داد دست در دست جدید حتیٰ کہ بنائے لا الہ است حسین۔ میں رضی اللہ تعالیٰ علیہ ان دونوں کی جو نام مبارک ہیں یہ حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھی، اور پھر یہودیوں کے ٹائم میں، کفار مکہ کے ٹائم میں اللہ نے مخفی رکھے، کسی نے یہ نام نہیں رکھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے نام ان کے نام کے اوپر رکھے، ان ناموں کے رکھے سب سے پہلے۔ تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اور پھر حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، اور دوسرے ہاتھ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا کہ فرشتے اللہ کے آگے حضرت جبرائیل اور کہتے ہیں کہ چوائس آپ کو ایک کی کرنی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امام عالی مقام کی چوائس کی، اور پھر فرماتے ہیں کہ اس کے چند دنوں کے بعد آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو یہ فضیلت والے امام حسین کے صحابی جب حضرت ابو ہریرہ ان کے ساتھ ایک جنازے پہ جاتے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے تھے، اور بہت کم جو ہے آپ گھوڑوں کا استعمال کرتے تھے، تو ان کے پاؤں مبارک جو ہیں وہ اٹ جاتے ہیں مٹی سے، خاک پا کو صاف کرتی ہیں اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو ہریرہ۔ تو یہ حضرت امام حسین، یہ ان کا مقام، یہ ان کا مرتبہ، کہ صحابہ بھی ان سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور پھر فرما دیا کہ جو ان سے پیار کرے گا، ان سے محبت کرے گا، اس سے اللہ کا نبی محبت کرے گا، اور جب اللہ کا نبی محبت کرے گا تو اللہ کا تو نبی کا رب محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے دشمنی کرے گا، تو ان سے اللہ تعالیٰ کے نبی کی دشمنی ہے۔ اور ظاہری بات ہے جب اللہ کے نبی کی دشمنی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ دشمنی کرا دے۔ تو یہ فضائل والے حسین، تو یہ ہمارے لیے بڑے سعادت کی بات ہے کہ آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں، اور ان کے فلسفے اور فلسفہ شہادت کی پر ہم بعد میں آتے ہیں۔ اس پہ اوراق بھی لکھیں تو کم ہے، رات جو ہے وہ کم پڑ جائے گی، قلم جو ہے ان کی سیاہی ختم ہو جائے گی، آپ کے فضائل نہیں ختم ہوتے۔ حضرت امام حسین کی طرح آپ نے تاریخ میں لکھا ہے کہ 25 کے قریب حد پیدل کی، آپ کو عبادات کا بہت زیادہ شوق تھا، تو 25 حد، حالانکہ ہر وقت گھوڑے جو ہیں آپ کی خدمت کے لیے آپ کے پاس موجود ہوتے تھے۔ حضرت عمر کے دور میں بدری جو
شہداء تھے ان کے جو گھر والے تھے ان کے لیے وظیفہ مقرر ہوا تھا، تو آپ دونوں بھائیوں کا وظیفہ بھی ان کے ساتھ آپ نے باقاعدہ مقرر فرمایا۔ 5000 درہم سالانہ آپ نے ان کے بھی مقرر فرمایا بدری شہداء کے گھر والوں کے ساتھ۔ تو اتنا خیال صحابہ رکھتے تھے، ان کو مقام ان کا پتہ تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ میرے بیٹے ہیں، ان کو ابن رسول کا لقب دیا گیا، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور کہتے ہیں ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اونٹنی پہ آپ حجۃ الوداع اور حج کا خطبہ دے رہے تھے تو وہاں بھی یہ بات پہ زور دیا، ایک قرآن کی بات کی اور اپنے اہل بیت کی بات کی، تاکہ یہ بات لوگوں تک پہنچ جائے، قیامت تک آنے والے لوگوں تک پہنچ جائے کہ ان کے حق میں خیال کرنا ہے۔ ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ اہل بیت کی مثال حضرت نوح، یہ بڑی محبت کی بات، حضرت نوح کی کشتی کی طرح ہے، مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ تر گیا اور وہ پہنچ گیا کنارے پہ، اور جس نے سواری سے رہ گیا وہ پانی کے بیچ میں خوار ہو گیا، غرق ہو گیا۔ تو یہ فضائل والے حسین آج ان کی یاد اور ان کے فلسفے کے کو سمجھنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ انہوں نے اپنے 70 سے 72 اپنے خانوادے کے ساتھ جو قربانی دی ہے، اکثر اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل پوائنٹ کی بات یہ ہے، دنیا میں کوئی بندہ اس پہ شک، کوئی مسلمان شک نہیں کر سکتا کہ یہ ظلم عظیم ہوا، ان ظالموں نے ظلم کیا، نہتے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو آپ نے امام علی مقام کے ساتھ شہید کر دیا، اور امام نے ان کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کیا۔ تو یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے، اس سبق کو سمجھنے کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ اس واقعے پہ کیا چیز غمزدہ نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنی ڈیوٹی پہ بیٹھے تھے تو کچھ حاجی حضرات آئے ہوئے تھے کہ ہم نے کہا کہ کسی نے کہا کہ 9ویں یا 10ویں کو ان کی مبارک کے دی جاتی ہے، حالانکہ حج کی مبارک ہے۔ پھر کسی نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ یار ان دنوں میں مبارک دینا بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ اب اس کی بات دیکھیں بڑی گہری ہے، ایک شرعی طور پہ بڑا نیک کام ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے ان ایام میں نہیں جاتے، کچھ ہمارا دل نہیں مانتا۔ ممانعت تو نہیں ہے 9ویں 10ویں میں، لیکن اس کا ایک دیکھیں دل نہیں مانتا کہ میں دل خفا ہے۔ تو اس میں ہر انسان روتا ہے، اس کو یہ ماحول روتا ہے۔ آپ نوٹ کر لیں 9ویں 10ویں میں سارا عالم باہر کا ماحول بھی خفا ہوتا ہے، جنات روتے ہیں، سمندر کی مخلوقات وہ اس بیس درد پہ روتے ہیں، جنگل کے چرند پرند بھی روتے ہیں۔ لیکن یہ اس کا ایک فیکٹر ہے، یہ تو ہے، یہ غم حسین تو ہے، اس کو تو ہم مناتے ہیں، اس کو تو ہم اپنے دل میں یہ درد لیتے ہیں کہ یہ بہت ظلم ہوا، اور رہتی دنیا تک یہ رہے گا۔ جس طرح ہم اپنے کسی رشتہ دار کا بھی سال بعد غم مناتے ہیں کہ اس دن یہ فوت ہوا تھا، تو کہتے ہیں یہ کام نہ کرو، تو ہم یہ تو مناتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے اس کو ہم نے یاد رکھا کہ وہ فلسفہ، وہ جان کی قربانی دینے کا کیا تھا جو حضرت امام علی مقام کو مدینہ سے مکہ لے آئے، پھر مکہ سے کوفہ لے گئے، وہ بھی تن تنہا بغیر کسی تلواروں کے، سامان حرب کے۔ جب یہ فیصلہ ہو گیا اور ان کو کہا گیا کہ آپ نے بیعت کرنی ہے یزید، تو انہوں نے بیعت سے انکار کر دیا۔ کس وجہ سے؟ اس میں ایک ہی پوائنٹ تھا کہ یزید اس چیز کا اہل نہیں تھا۔ اگر یزید اہل ہوتا تو آپ بلا تردد اس کی بیعت کر لیتے۔ آپ کو کسی قسم کی حکمرانی کی، خلافت کی
نہ کوئی دل میں خواہش تھی اور نہ اس کے لیے وہ لڑ رہے تھے. وہ ایک چیز کے لیے لڑ رہے تھے کہ جو بیج بویا ہے ان کے نانا نے, جو دین کی بنیاد رکھی ہے ان کے نانا نے, یزید نے اس کو ڈھا دیا تھا, اور یہ قابل قبول نہیں ہے. جہاں جنگ ہے, جہاں حق اور باطل کی جنگ ہے, اور یہی سارا قصہ ہے. اگر ہم آج یہاں بیٹھ کے ایک طرف ظلم ہو رہا ہے اور ایک طرف مظلوم بیٹھا ہے, اگر ہم ظالم کا ساتھ دیں گے تو وہ واقعہ تو تب ہوا ہم یزیدی ہیں میری نظر میں, اور جو مظلوم ہے اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ قلیل ہیں. ان کی آواز سنی بھی جاتی ہے یا نہیں سنی جاتی, میری نظر میں وہ حسینی لشکر ہے, کیونکہ پوائنٹ وہی آ گیا. اس وقت یزید تھا, وہ بیعت مانگ رہا تھا. ابھی آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک مظلوم ہے, ایک کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن آپ یہاں رشتہ داری کا پاس کرتے ہو, آپ یہاں دوستی کا پاس کرتے ہو, یا آپ اس کے جاہ و جلال سے مروب ہو, یا آپ اس کے کہ یہ میرے جو نقصان پہنچائے گا, میری مخالفت کرے گا, اس لیے میں نہیں بولتا. اگر اس وجہ سے آپ نے مظلوم کا ساتھ نہیں دیا تو آپ نے حسینیت چھوڑ کے یزیدیت کا ساتھ. لہٰذا یہ مت بھولیے, یہ امتحان ہے, یہ حق و باطل کا مارکا ہر انسان کے ساتھ ہے, خواہ وہ اس کے گھر میں ہو, اس کے کام کرنے کی جگہ میں ہو, اس کے محلے میں ہو, اس کے گاؤں میں ہو, یا اس کے شہر میں, یا اس کے ملک میں. آپ نے کھڑے ہونا ہے حسینیت کے ساتھ. اگر آپ اپنی فلاح چاہتے ہیں, میں نے سارے حدیث کے مفہوم آپ کے سامنے رکھ دیے. فلاح کے دو ہی راستے ہیں, قرآن کو نہیں چھوڑو, اس پہ عمل کرو. دوسرے اہل بیت جنہوں نے حق کے لیے قربانی دی, اسی لیے قربانی دی, یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ان کی قربانی اسی وجہ سے تھی, کسی کرسی کے لیے نہیں تھی. صرف یہ کہ یہ دین باقی رہے, یہ دین زندہ رہے. اس قربانی کا اثر ہے کہ آج 1400-1450 سال کم و بیش ہونے لگے ہیں, اور کتنے ایک ہیں جو یزیدی کے ساتھ ہیں, یزیدیت کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے, نہ آف دا ریکارڈ ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں بس میں حق پہ ہوں, میں حق ہوں. دوسرا کہتا ہے میں حق ہوں. آج جس سے پوچھو گے, اگر آپ 10 بندوں سے پوچھیں گے 10 کے 10 کہیں گے کہ میں حق پہ ہوں. پر حق پہ 10 بندے ہو سکتے ہیں یا ایک ہو سکتے ہیں؟ حق تو حق ہی ایک ہی ہوتا ہے, بیچ میں کچھ نہیں ہے. یا حق ہے یا نہ حق ہے, یا جنت ہے یا دوزخ ہے. بیچ میں کچھ ہے؟ کوئی ایسا کہے کہ میں جنت اور دوزخ کے درمیان کچھ ہے؟ تو نہیں ہے. تو آج ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے, ورنہ تو ہر شخص سبیلے بھی گھر میں لگا سکتا ہے, کھانے بھی لوگوں کو کھلا سکتا ہے, غمزدہ بھی ہو سکتا ہے, نوافل بھی پڑھ سکتا ہے اہل بیت کے لیے. لیکن ہم نے جو فکری ہم نے ایک چیز شروع کی ہے, ایک ریاست مدینہ کا کام شروع کیا تھا ہم نے, جو کہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ ہم اس کے اصل حقائق کو, اصل سیرت کو خود بھی سیکھیں, لوگوں کے سامنے اجاگر کریں. تو اس کا پہلا اور اہم چیز یہ بھی کہ آپ نے حق کا ساتھ دیں. پھر ساری دنیا کے لوگ آپ کے مخالف ہو جائیں گے تو ہو جائیں, لیکن آپ یہ چند دن کی گزار کے, یہ آپ کا امتحان ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہر بندے کا امتحان ہے. آپ کا ضمیر آپ کے ساتھ ہے, وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام ٹھیک کیا کہ غلط کیا. مشکل کام ہے, میں مانتا ہوں, کیونکہ سب سے پہلے آپ کے گھر والے آپ کے مخالف ہوں گے. یہ بوڑھا کیا کہتا ہے کہ یہ تو نسیان کے مرض میں ہو گیا, پاگل ہے, اس کو چھوڑو. لیکن نہیں, اس کے لیے کھڑے ہونا ہے, آواز بلند کرنی ہے. تو ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کی آواز پہ سننے والے, آپ کے ساتھ بیٹھنے والے اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا. دو تھوڑا ہے, ادھر پیسہ نہیں ہے, ادھر اٹریکشن نہیں ہے. اٹریکشن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ بھائی اگر کہیں نبی یا نبی قانون طائف میں غلطی پہ ہوں, یا اس کے علاوہ ہٹ کے میں صحیح یاد نہیں ہے مجھے, کہ بھائی اگر آپ کہیں تو یہ سارے عہد کے پہاڑ کو سونا بنا دیں, نہیں پسند فرمایا, ورنہ ہو جاتا. آج ہمارے پاس بھی پیسے کی بہت ریل بیل ہوتی ہے, مسلمانوں کے پاس بھی. آپ نے کہا کہ میں پسند کروں گا کہ ایک ٹائم کا کھاؤں, دوسرے کا پاس نہ ہو. اور اس سے میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ
کتنے دن بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد نہیں ہے کہ ایک ٹائم کا کھائیں تو دوسرے ٹائم کبھی روٹی پیٹ بھر کے نہیں کھائیں. اپنا یہ حال تھا, جو آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے, آتا تھا بہت کچھ آتا تھا, تحائف آتے تھے, لوگ ہدیے دیتے تھے, ہدیہ تو آپ سب قبول کرتے تھے, اہل بیت قبول کرتے تھے, تو وہ سب تقسیم کر دیتے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کو سمجھے کہ آج کے بعد ہم نے عدل قائم کرنا ہے, مساوات قائم کرنی ہے, انصاف قائم کرنا ہے, اپنے گھروں میں دین کو قائم کرنا ہے, اللہ کا, اللہ کی کتاب کا. دنیا جو بھی کہتی ہے کہتی ہے, یقین جانے کہ دنیا کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم کر رہے ہیں, اپنی پریشانی ہے, پیسے کا ضیاع ہے, اور بعد میں پریشانی کوئی یاد بھی نہیں کرتا. تو ہم اس پیسے کو بھی غنیمت جانے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, ٹائم تھوڑا ہے, 50-60 سال کچھ بھی نہیں ہے. آخرت کی زندگی کے حساب سے پلک جھپکتے, آنکھ بند کی کھولی, وی آر فنش. وہاں کی زندگی کے مطابق کچھ بھی نہیں. یہ تو دنیا کی زندگی میں بھی آپ 60 سال 70 سال کے ہیں. کوئی اگر بہت تیر مار لیا کسی نے تو 75-80 سال جیتے گا, کیونکہ لاکھوں میں کوئی ایک دو ہوں گے. تو آج ہم بیٹھنے کا مقصد, آپ کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس مقصد کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیں. ہم خود غلط کام نہیں کریں گے, ہم ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. دیکھیں اس کے دو تین ترجیح ہیں. اگر ظالم کو منہ ہاتھ سے نہیں روک سکتے, زبان سے نہیں روک سکتے, کم از کم اس کا اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیجیے تو کر سکتے ہیں. اور ہم سائڈ پہ ہو جائیں, دل میں اس کو برا جائے کہ یہ برا ہے, اس کے ساتھ میں نہیں بیٹھتا, اس کے ساتھ جڑ کے میں بھی برا ہو جاؤں, اور ہم اچھی بات کا حکم, بری بات سے لوگوں کو روکیں, حق کا ساتھ ہو. تو مجھے امید ہے, میں بھی آج اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پرانی لغزشیں معاف فرمائے, اور آج کے بعد ہم نیت کریں کہ ہم حسینیت کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے, اس دین کی سربلندی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا, ہماری زندگی کا ٹائم باقی رہتا ہے. پرانے گناہوں پہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں, توبہ کریں, اور آج سے پکی نیت کر لیں کہ ہم اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں کم از کم ہم عدل کی, انصاف کی, اور ایسی چیز جس میں جھوٹ نہ ہو, منافقت نہ ہو, صاف ستھری بات ہو, ایسی بات کو ہم کی پرچار کریں گے, اس کے فروغ کے لیے ہم محنت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو آخر میں حدیث بتاؤں کہ جو میری اہل بیت کے ساتھ جڑا رہے گا, قرآن کے ساتھ جڑا رہے گا, تو آپ سب سے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے ساتھ. تو یہ ہماری کامیابی نشانی ہے, اس کو ہم نہ چھوڑیں. اور میں یہ کہوں گا کہ آج جس شخصیت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے, حضور کی وہ بیٹی, آگے ان کے وہ بیٹے کہ کتنے ٹائم گھر میں کچھ نہیں پکا. حضرت علی بڑے مہمان نواز تھے, بڑی صفت تھی ان کی کہ جو کچھ آتا مہمانوں پہ لٹا دیتے. انہوں نے مزدوری کی, گھر وہ آٹا لے کر آئے, حضرت فاطمہ نے آٹا گوندا, روٹی پکائی, سب کو ایک ایک روٹی دی. اپنے حصے کی جب روٹی کی باری آئی تو آدھی کھائی, آدھی اپنے پلو سے باندھ دی. جب جانے لگی تو کسی نے پوچھا کہ کدھر جا رہی ہیں, اور یہ روٹی آپ نے آدھی کھائی ہے, پتہ نہیں کتنے ٹائم کے بعد یہ کھانا گھر میں پکا ہے, اور وہ بھی خالی روٹی. کہاں پتہ نہیں میرے بابا نے کتنے ٹائم سے کچھ نہیں کھایا. شخصیت کے جن کے لیے ساری کائنات بنی ہے, اور ان کے صدقے اللہ نے ہمیں یہ دنیا بھی دی اور آخرت بھی مسلمانوں کو ان کے صدقے ملے گی. ہمارے تو کردار پہ اگر جائیں تو اسلام کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں سے بری پڑی ہے, اور پہلے مہینے سے, پہلے دن سے شہادت ہے. اور 10 محرم الحرام کو حضور کا وہ خانوادہ کہ جنہیں انگلی سے پکڑ کے حضور چلا کرتے تھے, وہ حق کے لیے کٹ گیا, اس قرآن کے لیے کٹ گیا, اس دین کے لیے کٹ گیا. اور یہ سبق دے گئے کہ ہم نے ظلم کے آگے نہیں جھکنا ہے, ظلم کا ساتھ نہیں دینا, ظلم کا مقابلہ کرنا ہے, اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑ جائے. معصوم بچے نیزوں کی انیوں پہ چڑھا دیں گے اور سجدے میں سر کٹوانا ہے, لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دینا.
اور یہ ریاست مدینہ کا یہی خیال ہے جو 64 نکات ہیں بہت سارے، اور آج بھی اگر حسینیت کی طرف ہم جائیں گے تو کامیاب ہوں گے. ہمیں پیچھے جانا ہے، ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس ہمارے اسلاف کا کردار ہے، اور یہ ضرور ہے کہ اسلام کے اندر شہادت کو باعث سعادت سمجھا جاتا ہے. شہادت پہ فخر کیا جاتا ہے، شہادت پہ ماتم نہیں ہے، شہادت پہ اس کو سعادت سمجھتے ہیں. اور اسلام کے اندر یہ ہے کہ اللہ توفیق دے ہر آدمی کو شہادت کی. کہتے ہیں کہ سب سے زبردست چیز جو ہے وہ کہتے ہیں دنیا کے اندر جو مسلم کو دنیا کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں، جو کچھ بھی ہے، اس میں سب سے زیادہ مزہ قیامت کے دن بھی جب ان سے سوال کیا جائے گا کہ آپ کو کس چیز کی تمنا ہے، تو وہ کہیں گے، شہید کہے گا اللہ ایک مرتبہ پھر زندگی دے تیرے دین کے لیے، تیرے نبی کے لیے، تیرے قرآن کے لیے، تیرے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں. اور جو خون کا پہلا قطرہ گیا ہے اس کا اتنا مزہ آیا ہے کہ آج بھی اس کی چاشنی ہے. دل چاہتا ہے پھر موقع ملے پھر کٹ جاؤں، پھر موقع ملے پھر کٹ جاؤں، پھر موقع ملے پھر کٹ جاؤں، اور یہ ساری زندگی ہوتا رہے. اس کے اندر اتنا مزہ ہے. اور یہ شہادتوں کی داستان حضرت حسین نے اپنے نانا کے دین کے لیے کرب و بلا کی وادیوں میں اپنے پورے خاندان کو اپنے نانا کے لیے، اس قرآن کے لیے، اس دین کے لیے پیش کر دیا، اور رہتی دنیا تک یہ سبق دے دیا کہ ظلم کے سامنے آپ نے ڈٹ جانا ہے، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. ظلم کے راستے میں آپ کمزور ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، آپ نے ظلم سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے. ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا ہے، شہادت قبول کرنی ہے، قربانی دینی ہے، لیکن ظلم کا ساتھ نہیں دینا، ظلم کا مقابلہ کرنا ہے. یہی فلسفہ حضرت حسین کا ہے، یہی فلسفہ کربلا کا ہے. اور ہمیں اپنے شہداء پہ فخر ہے. ہمیں ان کی جو ان کا جو فلسفہ ہے کربلا کے حوالے سے یہ رہتی قیامت تک رہے گا. اور انشاءاللہ یہ مسلمانوں کے لیے بھی توشہ آخرت ہے. اور جب کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار. یہاں پر کچھ باتیں ہوگی تو یقین کریں یہ آج معروف کے حوالے سے پہلا پروگرام تھا جس میں تھوڑا سا ہماری بیٹری چارجنگ ہوئی. کیونکہ موقع بہت کم ملتا ہے کہیں جانے کا. مختلف وجوہات ہیں کہ جا بھی نہیں سکتا، یہ جی کورونا ہے، یہ کووڈ ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. تو اس طرح کی محفل ماشاء اللہ یہ ڈاکٹر صاحب کو تحسین پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جو کوآرڈینیشن ہے ملک سجاد صاحب، ان کو ہم داد دیتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں اس پروگرام کے حوالے سے کہیں نہ کہیں کوآرڈینیٹ کرتے رہتے ہیں. میں انتہائی مشکور ہوں ڈاکٹر صاحب کا، ملک سجاد صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا، اور سارے موضوع مہمانوں کا، سوشل میڈیا کا. ستی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، صادق نیوز والے. تو یقین کریں کہ یہ جو فلسفہ ہے شہادت امام عالی مقام کا، اس کو تو ہر آدمی سن کر ہر آنکھ اشتبار ہوتی ہے کہ اتنا بڑا ظلم ہوا. لیکن اس میں جو فلسفہ ہے وہ کیسے ہوا، شہادت کیسے ہوئی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اس پر روشنی ڈالی، بہت کم لوگوں کو پتہ ہے. یہ ایک بہت بڑا علم ہے جو ہمیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہی کرنی بہت ضروری ہے. ہماری مساجد میں بہت کم اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے. آج کل ایسے حالات ہو گئے. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا احسان ہے. انہوں نے یہ ہم سب کا ہمارے جو دلوں کو منور کیا کہ یہ شہادت کیسے ہوئی، اس پہ فلسفہ کیا ہے، ریاست مدینہ کیا ہے. اور پھر ہمارے سجاد صاحب نے جس جامع انداز میں اس کو بیان کیا، یہ علم ہم سب کے نوٹس میں ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ یہ شہادت کے فلسفے کو ہم جانیں. امام عالی مقام نے اپنی شہادت، اپنے سارے اہل بیت، وہ جو پورا خاندان کا مضمون ہے اس کے تک ان کی شہادت کیسے پیش کی، کیونکہ وہ بھی بیعت کر سکتے تھے جزیت کے آگے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے اپنے جو نانا کے دین ہے اس کو دوام بخشنا ہے. تو ماشاء اللہ یہ شہادت جیسے ملک صاحب نے کہا یہ دینی، اس پر عمل درآمد کرنا بہت مشکل کام تھا. کہنے کو تو زبانی تو باتیں بہت آسان ہیں،
تو پھر جس طرح آج کل ہم اس چیز کو پریزنٹ کر رہے ہیں، جیسے آیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں، جیسے ہم دنیا چلی گئی ہے، جیسے جیسے وہ ماتم منائے جا رہے ہیں، آیا اس چیز کو اس حد تک ہم اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب نے ہم سب کو اکٹھا کیا اس جگہ پر دوسری بار، اور اس دوران یہ جو وقفہ گزرا 3-4 مہینے کا، میں نے اور ملک صاحب نے بڑی کوشش کی کہ کہیں کوئی پروگرام کریں گے، وہاں ڈاکٹر صاحب کو بلائیں گے، ان کو سنیں گے، لیکن وہ چیز میچور نہ ہو سکے۔ اور ملک صاحب یہ جو پورا مہینہ انشاءاللہ رہتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں ایک پروگرام ہمارا بنتا ہے، ہم سارے اکٹھے ہوں وہاں پر، یہ ڈاکٹر صاحب آئیں، اس پروگرام کو، اس فلسفے کو دوبارہ سب کے نوٹس میں لائیں، سب کے دلوں کو منور کریں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس محرم کے مہینے میں وہ پروگرام لازمی ہم کریں گے۔ میں ایک بار پھر ڈاکٹر صاحب کا انتہائی اسکول انہوں نے موقع دیا، ملک صاحب نے ان کو انویٹ کیا، اور سارے مہمان ڈاکٹر صاحب آئے، ان کو میں انتہائی اسکول تھینک یو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے خانوادہ سمیت قربانی دے کر یہ ثابت کر دیا کہ اصل مسلمانیت کیا ہے اور اصل مومن ہونا کیا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جس طرح یہ ایک اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ حق و باطل کی جنگ تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہ ثابت فرما دیا کہ جو حق ہے اس کے اندر طاقت ہے، طاقت کے اندر حق نہیں ہے۔ تو اس کو میں اب اختتامیہ کی طرف لے کے جاتا